سروری قادری دامت برکاتہم القدسیہ ہماری پاک محفل میں جلوگر ہو چکے ہیں. آپ کا حکم ہے میں تھوڑی دیر نوکری پیش کر کے پھر اجازت چاہوں گا. توجہ فرمائیے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلاموں بیٹھو توجہ کریں اور سنیں بات. حضور علیہ السلام نے امام حسن اور حسین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا یہ میرے پھول ہیں. اس دنیا میں یہ میرے پھول ہیں. نبی پاک نے یہ کیوں فرمایا کہ یہ اس دنیا میں میرے پھول ہیں. دنیا کا کوئی پھول ایسا نہیں کہ وہ اپنی اصل سے جدا ہو تو وہ خشک بھی ہو جاتا ہے. جب کٹ جائے تو وہ خشک ہو جاتا ہے. احباب گرامی قدر اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی خوشبو ختم ہو جاتی ہے. میرے پاک نبی نے اپنے پھول قرار دے کر دنیا کو پیغام دیا یہ کٹ بھی جائیں تو قیامت تک ان کی خوشبو ختم نہیں ہوگی. آج تک اس کائنات میں حسن اور حسین کی خوشبو جاری ہے. یہ میرے پھول ہیں. ان کو کوئی گرا بھی دے ان کو کوئی کربلا میں آنے والے وقتوں میں ختم بھی کرنے کی کوشش کرے تو وہ آپ ختم ہو جائے گا. محمد کریم کے پھول نہ ختم ہو گئے اور نہ قیامت تک ان کی خوشبو ختم ہو سکتی ہے. اس لیے میرے امام نے فرمایا اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمایا سنیں معروضات کو ختم کرتا ہوں. جنہوں نے اس خان وعدے سے وفا کی ہے نا ان کی ایک جھلک سے قیس بن مصر السداوی امام حسین نے مقام حاجت سے نا اس کو بھیجا کہ خط لے کر جاؤ اور کوفے والوں کو کہو کہ حسین پاک قریب آ گئے. اب یہ خط لے کر آ رہے ہیں. ایک یزیدی کتا جس کا نام حسین بن نمیر ہے وہ اپنا لشکر لیے چونکہ اس ابن زیاد بدن عادل بندے پھیلائے ہوئے تھے نا ہزار کے دستے کے ساتھ اس بدبخت نے اس کو پکڑ لیا قیس بن مصر کو. تو اس نے جب تلاشی لی تو خط امام علی مقام کا نکل آیا. اس نے اس کو کوفے بھیج دیا ابن زیاد کے دربار میں. سننے والی بات ہے جب یہ آیا نا ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا حضرت قیس بن مصر کو اس نے کہا تم حسین کا خط لے کر آئے تھے ایک صورت معافی
عمارت کی چھت پہ کھڑا ہو اور چھت پہ کھڑا ہو کے اعلان کر کہ حسین خود بھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ لفظ بھی زبان پر لانا ثقیل ہے، حسین خود بھی غلط، حسین کے بابا بھی غلط، کوفیوں ابن زیاد اور یزید کے ساتھ ہو جاؤ، اتنی بات کہہ دے تجھے ہر طرح کی مراد بھی دے دی جائے گی، تجھے اپنی حکومت و امارت میں بھی شامل کر لیا جائے گا، اتنی بات کہہ دو۔ نیچے مجمع جمع ہے دارالامارت کے سامنے، اس نے کہا بھیج، اس نے کہا بھیج، جب اس نے اوپر چھت پہ چڑھایا نا تو قیس بن مسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پہ آئے تو لوگوں کو خطبہ دیا، وہ خطبہ ذرا سنیں اور میں بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، ان ھذا حسین ابن علی وہو ابن فاطمہ بنت رسول اللہ وانا رسول الیکم، میں ان کا قاصد بن کے تمہاری طرف آیا ہوں، فاجیبوا واسمعوا واطیعوا، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا چاہتے ہو تو حسین کی سنو بھی اور حسین کی مانو بھی۔ اور رہ گئی یہ ابن زیاد جو مجھے کہہ رہا تھا کہ چھت پہ جا کر سب کرو حسین کو اور حسین کے بابے کو، تو میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں میں لعنت ڈالنا اس کتے دے اور یہ دے باپ دے بھی، اس ابن زیاد دے بھی لعنت، یہ دے پیو دے بھی لعنت، میں رسول اللہ دی آل اولاد دا اور آل بیت دا ازل تو کمیاں تے میں کمی ہو کے مرنا چاہتا ہوں۔ مکمل اپنا کلام پیش کر دیتا اور اس دنیا نو پیغام دے دیتا کہ ساتھ ہمیشہ ساتھوں دن اتے چور ہمیشہ چوروں دن وہ لکھ گر جان سگار گنا پر مور ہمیشہ وہ موروں دن لکھ گر جان سگار گنا پر مور ہمیشہ حشر تک آنکھیں کی دنیا کربلا لا حسین دین دا حامی بنیا لا الہ والا حسین اور اکبر و عباس دے کے بینا سید اور آکھیا تھی تیرا دتا تینو دتا تیرے اتوں وار، میں لیڈر ویکھے آج کل پاکستان ہے جی جلے اوکھی پوے نا میڈیا دے اتے سڑیندے کھلوتے ہوندے نا، آؤ سڑکاں تے نکلو ساڈے کول آؤ، کیوں جتنے بندے زیادہ ہو سن گورنمنٹ کاروائی گریز کرے سن، یہ میں کہ نہیں بلا بلا کے بندے بیچ بیچ کے کینڈیڈیٹاں نو اپنے جناب آؤ سڑکاں تے آؤ ساڈے کول آؤ۔ اللہ دی قسم ہے جدوں تاریخ دا مطالعہ بندہ کردا ہے نا، حسین وہ لیڈر ہے کہ جڑا 72 بندیاں نال کربلا ہے تے 9ویں تے 10ویں دی رات نو 72 نو بھی آتا ہے تسی ٹر جاؤ، تسی ٹر جاؤ، یہ تا بندے چھڈن دا موقع ہے، یہ تا بندے کٹھے کرن دا موقع ہے،
یہ تا بندے بھجامن دا موقع آئی میں نے دسو جس نے حضرت عمر نے ڈکے آئی حسین نام بھیج سکتے بندے ملک دے طول وار دے حسین پاک مدینہ مکہ لوگاں دے قاصد نام بھیج سکتے صحابہ والا کہ آؤ کوفی باتایتی کر گئے میں مشکل چاہ آؤ رسول دے پتر دی مدد نو آؤ یہ خیال مدینے بھی چناہ میں نہ لو مکے بھی چناہ میں نہ لو قادسیہ دے مقام لے کے ٹرے آئی امام علی مقام نو اور کربلا تک لے آنا اور اس عرصے کی امام حسین نام بھیج سکتے بندہ اور حد تا اس سے لے موقع گئی کہ جداں نویں تے دامی دی رات نو آکھیا میں تو نو بیعت تو آزاد کرتا میرا توڑے نال کوئی شکوہ نہیں اور توڑے نال وعدہ کرنا کہ کل قیامت دے دن نانے دی بارگاہ پاک جاکساں میں خود بھیجے آئی تے مڑ نال اتنا اسات علی اکبر پاک نے اٹھایا میرا پتر چراغ بجھا دے پتہ کوئی میرے روشنی میرے سامنے نہ اٹھنا چاہے اندھیرا اسی تا اٹھی جا سے لیکن جدہ دوبارہ چراغ روشن کیتے گئے کوئی ہک بھی نہ کھڑا ہویا تو مولا عباس غازی عباس نے ایک جملہ تاریخی کیا ہو سکا حسین تینوں چھوڑ کے زندگی کیڑی جی وہ زندگی کیڑی ہے جو تینوں چھوڑ کے ایسا چلے جوائیں وہ کاتی زندگی ہے انہوں زندگی کون آتا ہے اللہ اکبر تو میرے بھراؤ میرے دوستو یہ خانقاہ عالی وہ خانقاہ مقدسہ ہے اور میں سمجھنا ہے سلطان صاحب دا فیض ہے اور غوث پاک غوث پاک پتہ کیڑے پیر ہیں غوث پاک وہ پیر ہیں جنہاں ایمان عقیدے تے روحانیت انہاں دوواں چیزاں نو ٹھرا بخشی ہے غوث پاک وہ پیر ہیں جڑے کئیاں نو برداشت نہیں ہوندے کیوں کہ غوث پاک وہ پیر ہیں جگت پیر ہیں کہ جہاں دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر دیتا ہے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کیتا ہے سمجھ آئی غوث پاک وہ پیر ہیں جڑے نبی دی آل دی بھی عظمت دے پاسبان ہیں اور نبی دے اصحاب دی عظمت دے بھی پاسبان ہیں یہ فیض غوث پاک دا ہے یہ سارا غوث پاک دا فیض ہے بادشاہ سخی سلطان دا فیض ہے سمجھ آ رہی ہے میں سلطان صاحب دا ایک شیر آپ دے شہزادے دی موجود کیے اور آپ دے قدمہ میں کھڑے ہو کہ حضور میں اسے درگاہ دا اور پاٹا فیض حضرات توجہ سلطان صاحب دا ایک شیر پڑھ کے تو میں اجازت پیر باو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا چڑھوے